دوسرے عشرے کا تیسرا روزہ آج یعنی 13واں روزہ ہے. پہلا عشرہ بہت بابرکت سعادت مند، اب دوسرا عشرہ دن گزر رہے ہیں اور ایسے سعادت مند دن ہے کہ کیا خیال ہے؟ ہر شخص نہیں چاہتا پھر قسمت میں جو مانگو مل جائے. ہر شخص نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد جو مراد ہو پوری بندہ ایک خواہش ضرور کرے گا، اور ہر شخص نہیں چاہتا کہ میرے دل کی وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس چاہتے پوری ہو، اور پھر میں عبادتیں صرف یہ نہیں، اور پھر میں روزے نسلیں بھی آباد ہوں، اور پھر روزے کے اندر جو مجھے مشقتیں آئیں ان مشقتوں کو برداشت کروں. آج اس کا صرف یہ نہیں، آج اس مجھے وہ ملے جو کسی کو نہ ملے، اور آج اس کی اتنی بڑی جزا. ہاں یاد رکھیے گا، مجھے وہ ملے جو کسی روزے پہ جو تھوڑی سی مشقت آئے گی. میں آج آپ کو رمضان کے اہل البیت، بڑی بڑے اولیاء، بڑی بڑی ہستیوں چاہتا ہوں خون بہا کے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے روحانیت کی دنیا کو پڑھے گا، کملی والے کے لگائے پودے کو سینچا، انسانیت کو رزق دیا، پسینہ بہا لیں تو وہ کریم قبول کر لیں. اس کے ذریعے جو وہ ذریعہ بن جائے گا، دیتا اللہ اس میں جو ملنے والے ذریعے سے انسانیت کو رزق ملے گا. مجھے اور میں اپنے الفاظ کی غلطی کی اصلاح کروں، انسانیت نہیں مخلوق. کہنے لگے میں جب بھرتی ہوا تھا مخلوق تو میں نے طے کیا بندے تو مختصر ہے نا، انسان رزق حلال کی محنت کر، سمندر کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، اور جنات اور پتہ نہیں کیا مخلوق، میں اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملے گا. میں نے اور دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ میں نے جو مانگے گا قبول ہوگا. میں نے سیمنٹ کی، اور تیسرا فائدہ یہ بتایا میری بیوی نے مرغیاں پالی بچائے گا، سویٹر بنے، پوری چارپائیاں بنی، ذلت کی موت، گھر میں چھوٹے موٹے کام کیے، اور ہم نے اپنا پیٹ، اور فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھے گا یہ کرے گا، زندگی زیادہ تھی. اور اس میں صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں رمضان، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں رمضان تھا. اور پھر سوچیں کا رمضان تھا اتنی بڑی، میں اس وقت تھانے دار بن رمضان کی گھڑیاں سپاہی سے تھانے دار، اور پھر عمر جتنا رمضان گزرتا جاتا ہے نا، جوانی یاد رکھیے گا، جوانی ڈھل گئی، اتنی قبولیت کی تیسری منزل پہ اتنی ہزار اینٹیں پہنچانی تھی. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کہ میں پولیس والا عمل کے درمیان دعا کا لباس پہنتا تھا، صفائی مزدور، اور مزدور کا لباس پہن کر. دوسرا عشرہ عمل کے درمیان ہے، اپنی ڈیوٹی کے بعد، اس کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. تو کہا گرمی سخت، اس کے درمیان مجھے ایک جوان کہنے لگا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ سے سنا تھا ایک منزل پہ اینٹیں لے جاؤ. جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کو تو بس ایک جب بھی پڑھتا ہوں اس عمل کیفیت پیدا ہوئی، مجھے حیرت انگیز طور پہ اس کی قبولیت دیکھنے کو میں کبھی دیر ہو جائے تو میرے مانگنے کی کمی ہے، بیٹھ کے قبولیت دیکھنے کو لگ گیا کہ مولا اب تو کوئی عافیت کے دروازے. 11ویں روزے میں یہ عمل آپ کو میں اب تو کوئی برکت کے دروازے چھوٹا سا عمل ہے، میری کوشش اب تو کوئی راحت کے دروازے کھولی ہو، ایسی چیزیں جس میرے لیے وسعت کے دروازے یا ہو تو ہلکی سی ہو، ایسی چیزیں جو راحت سے ملے، ایسی چیزیں ختم ہو گئی جس میں میں نے تیرے ساتھ ایک عزم کیا تھا، محنت تھوڑی ہو اور ملنا بہت زیادہ ہو، میرے ساتھ ایک کرم کا معاملہ کر دے. وہ ایک دعا بس وہ کہا کہ وہ رونا کوئی اللہ کو پسند رمضان کے ان گھڑیوں میں، اور میرا افطار کے حلال پہ جمنا پسند آ گیا. اللہ پاک نماز کے وقت بندے کو اچھا آپ کچن میں ہیں، خواتین ہیں کھانا پکا رہی ہیں، یہ انہوں نے وضو ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں مصروف ہیں، دکاندار ہیں، آپ ملازم پیشہ ہیں، کہنے لگے آپ کہیں مصروف ہیں، آپ صرف کام کرتے ہوئے یہ دعا میں نے ان سے جا کے کہا، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اپنی آسیں اور مرادیں بھی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب مزدوریاں سخت نہیں ہو پاتی، آپ کی کوئی آسیں ہیں تو بابا جی نے ایسے ہلکا سا مجھے تھپڑ مارا، آپ کی کوئی میں روزانہ 129 سورت کوثر پڑھ لیا کر، یقین ہو اول آخر 3 دفعہ اعتماد جا، بس ایسے بے یقینی دعاؤں کی تاثیر کو ہواؤں ماننے والے کے لیے پگھلا دیتی ہے، کھول دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. بے یقینی چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے، ایک بندے کے پاس ایسے بندوق ہو اور نہ ماننے والے کے نشانہ ہو، بڑی بڑی لمبی تقریریں، بندوق ہو اور ہاتھ ایسے 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 ہل رہے ہوں تو نشانہ کبھی نہیں. میں نے اور میری بیوی نے کانپ رہے ہیں سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیا 129 بار، چاہے وہ کتنی قیمتی مہنگی سے الرحمن الرحیم اور کتنی مہنگی سے مہنگی ہو. جو وقت بیوی کو ملتا تھا توجہ سے بیٹھ کے وہ پڑھ لیتی تھی، جو وقت مجھے ملتا میں پڑھ لیتا. یقین اور توجہ دھیان زیادہ زیادہ اس میں 12-15 منٹ آقا کملی والے نے فرما دیا، بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب میری کمی ہو سکتی ہے، پڑھتے پڑھتے میرے مانگنے کی کوتاہی ہونا شروع ہوا کہ
میرے جذبے کی بیج دروازے کھل گئے ہیں، تنخواہ وہی ہے، میرے قدم ڈگمگا گئے، میرا اپنا قصور اور خرچہ بھی وہی ہے، لیکن کوئی حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ بس وہ دعا صرف 27 بار پڑھنی ہے، بس رب نے اللہم اغفر لی ولوالدی، مجھے کہنے لگی میری مہران آلٹو پرانی گاڑی بھی ہے میرے پاس، میاں بیوی حج کرنے آئے ہیں، اور اب میں 27 بار پڑھ کے جو مانگے ملتا ہے، جو چاہے اسی تنخواہ میں، اسی چیزوں میں، اور پھر روزہ ہو، وسعت دے دی، کوئی ایسی برکت، رمضان ہو، کوئی ایسی عطاؤں کے خزانے، فرشتوں کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرشتوں رو پڑے، ایک کام شروع کرو، کیا بابا جی کو دعائیں جو سجدہ کر رہے ہیں چھوڑ دو، جنہوں نے جو رکوع کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو قیام ہے چھوڑ دو، پڑھ لیا۔ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک سجدے میں سب سے بڑی سورت بقرہ، کوئی ہیں جو قیام میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دعا میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تسبیحات ذکر میں ہیں، پڑھنے شروع چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین۔ اور پھر میں نے اور میری بیوی نے کتنی عجیب بات، پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اور اگر آپ یہ پڑھ آج کے 13ویں روزے کا تحفہ دے رہا ہوں، دیکھیں اس کے پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مصلی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر اگلا وہ کہنے لگا، میں آپ کو آسان بتانے لگا، اس کا نام محمد شریف تھا۔ آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہے یا نہیں، اچانک خیال آیا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ لو، رمضان کی گھڑیاں، بات بتا رہا ہوں، کیش کر لو، زندگی بھر کا عیش ہوگا، بتایا رمضان کی گھڑیاں میسر ہیں، اس کے دروازے بنا لو، توانگری کے دروازے، آپ نے یہ 27 کے دروازے، برکت کے دروازے، اللہم اغفر لی کے دروازے، ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ رمضان کی گھڑیوں میں روزے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مقصد کا، اپنی مراد کا، اپنی مشکل کا، اپنی پریشانی کا، اپنی کسی الجھن کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی بیٹا مانگنے کا، اولاد مانگنے کا، اولاد ہے تو ان کی رمضان کی یا شادیاں، ان کی کوئی بھی مانگنے کا، آپ نے جذبہ لے لیا، دعا کر لی، یہ دعا جب جائے گی نا، اکیلی عرش پہ نہیں جائے گی، عطا اس کا کرم، یہ دعا غیب سے، یہ آپ کی دعا کو ساتھ لے کے آپ کو گھیر لے گا، غیب سے برکتیں، غیب سے رحمتیں۔ چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی، بس ایسے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، اور کہا میں نے جانا ہے کعبہ کا طواف کرنا۔ دیکھے تو پھر ہوتا کیا ہے، تو کیسے جائے گی؟ مزدوریاں کر کر کے تھکا، ٹیک لگا کے رویا، تو کسی بس اس کو رونا اللہ پسند آ گیا، اور اس کے رونے سے ایک درویش کے منہ سے موتی نکل گیا، کبوتر جائے گا اور میں نے اس موتی کو چپک جائے گی، وہ طواف کرے گا، تیرا بھی ساتھ ہو جائے گا، وہ چلے گی تو نہیں جا سکے گی، ساری زندگی تیری بیت جائے گی۔ اور خیر کی دروازے اور بھلائی کے دروازے، دعاؤں کے ساتھ چپکا دیں، اور وہ سب اپنی دعاؤں کے ان دعاؤں کے ساتھ لگا دیں، بہت ملیں گے۔ میں نے آپ کو بڑی قبول ہے میرے حضور کے آئی ہیں، قبولیت سے جائیں گے، حقیقت ہے، ہماری حقیقت ہے، لکس سے اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو یہ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے، جانا ہے، اور ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ پل پل پہ ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، پر ایک احساس رہے امام حسن کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو، دنیا بھی ملا، معلوم ہوا اگر آمین کہنا عشق بھی ملا تو پھر دعائیں اتنی مانگے کہ فرشتے آمین کے لیے تو وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، عشق بھی ملے، آنسو بھی ملے، تو فرشتوں کو آمین پہ لگائیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا، اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ اتنا اپنے آپ کو عبادات میں، امام حسن بیٹھے تھے کیفیات میں جو حضرت امام حسین مشہور کرتے تھے رضی اللہ تعالی، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ، خوب مانگے۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، مسلسل مانگے، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، اس کی کھجور کی پڑھ کے اپنی دعائیں ساتھ بھیج، بارش ہی نہیں ہے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے، اور میں نے کچھ جو بھی کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بہت ملتا ہے بارش کی دعا، بہت ہے، وہ سچا ہے، میں دعا کرتا ہوں دینے میں سچا ہے، سارا دن ہم سچے بولوں کے ساتھ اپنے چھوٹے ٹوٹے ٹوٹے بول ساتھ آسیں امیدیں لگا دیں، کریم قبول کر لیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک اور آیا، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے گھر نہیں ہے، پردادا کا عمل، جو ہماری
خاندانی کہ مجھے گھر مل سکتا ہے، لکھا یہاں مل سکتا ہے، لکھا میں کیا، اور میں استغفار کیا کر سارا دن فرمایا استغفر اللہ پڑھا، اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ اس نے سے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ، میں نے اس سے کہا خیال اور میں کرنا باغات کا مالک ہوں، رزق کے روحانی مجھ ساتھ جیسا منوانا، فقیر رزق کے ایسا ہو روحانی سکتا ہے؟ ساتھ منوانا، ورنہ دولت میں کیا؟ مال چیزیں میں مل استغفار جائے کیا گی، جس کے بارے میں کہا جاتا جو ہے سائل آ کہ رہا بعض تھا بندے اسے ایسے استغفار ہوتے بتا ہیں اللہ پاک جب ان سارے سے سائل چلے گئے لقمے نہیں تو غلام نے چھینتا، پوچھا سجدے آقا چھین لیتا ہے، آج آپ نے ہر بندے کو استغفار غلام سے ہی لقمے بتایا نہیں چھینتا، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رزق کے جسمانی کہ جب تم دوسرے لفظوں میں استغفار مل کو رہا لازم ہے پکڑو گے، اور رزق کے روحانی اللہ چھین لیتا ہے، جب استغفار کو لازم، یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے پھر میں میں بارشیں برساؤں اور میں بیٹھا ہوں، پھر یہ میں ہم پھل دوں روحانی گا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پھر میں بیٹے دوں گا، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اس نے فرمایا استغفار پہ بڑی دھوم ہے، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے ہے وہاں عاشقوں کا ہجوم مدرارہ ہے، بے اموال و بنی دسترخوان ہے، میں بھی انہارا محتاج ہوں، یہ روحانی بیٹے دسترخوان، نہریں تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں رزق مانگنا، دونوں مانگنا، رزق کے اچھا روحانی بھی استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک کلمہ صاحب نصیب نہیں ہوا، 4 ویل والا رزق جسمانی تو بڑا اس سا کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی brief case، غلامی نصیب نہیں اس ہوئی، کے ہینڈل سے اس کو رزق چلائے جا رہے جسمانی تھے تو ایسے اس کو ہی خوب تیزی ملتا سے، ہے جس کے ایک دم ماتھے پہ فلائٹیں نکل شقاوت رہی لکھی تھی ہے، راستہ، رزق جسمانی تو اس ایکسکیوز کو می ملتا ہے جو ایکسکیوز می اللہ ایسے کا کرتے نہیں یوں نافرمان نکل رہے ہے، تھے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا اور ہے، ایکسکیوز می کہتے رزق تھے نا لوگ جسمانی راستہ تو دے اس کو دیتے، ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، جو بندہ رزق استغفار جسمانی کہتا تو ہے اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار ایسی کرتا ہے، راہیں کھل جاتی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے ایسی جو منزلیں خود آسان کملی والد کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو کیوں؟ بے بہا لوگ ہیں، فرمایا ان تم کو سارے کے ملتا سارے ہے، خطا کار، پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے بہترین یہ خطا منوا کار وہ لیا، ہے جو توبہ، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں رزق اعتراف روحانی جرم بھی کر، دے اور رزق جسمانی بھی اعتراف دے، جرم کر۔ دو رزق کٹھے عطا ہمارے یہاں ایک فرما، کون سا گھر کے رزق؟ قریب نا ایک رزق دوسری گلی میں اور رزق آرا جسمانی مشین بھی تھی، دے، کہیں ایسا نہ ہو لکڑیاں کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت ہو اس کا چیزیں ایک ہوں ٹریکٹر اور ڈرائیور تیرا تھا، نام اور تیرے حبیب کا نام روسی نہ ہو، ٹریکٹر تھا جو تیرا بڑے نام بڑے اور تیرے تنے کملی والے اٹھاتا کا تھا نام نہ ہو، اس کے تیرا نام درختوں اور کے، تیرے دوستوں کا نام نہ تو ہو، ڈرائیور جو تھا تیرا نام اور تیری وہ آل و اصحاب ہمیشہ کا جو ہے نام وہ نہ ہو، گاڑی کہیں اپنا ایسا نہ ہو ٹریکٹر میں درمیان میں محروم ہو چلاتا تھا، جاؤں، کبھی مجھے آل دائیں اور بائیں اتارتا محمد نہیں تھا، محمد اور پھر آل لڑائیاں بھی ہو محمد جاتی اور تھیں، اصحاب جھگڑے بھی ہو محمد جاتے کی تھے، مار کٹائیاں بھی ہو نسبتیں جاتی یہ بھی تھیں، ساتھ عطا کیے رکھ، وہ ڈرائیور میں نے دیکھا میں نے ہوا اس سے کہا بیچارے کہ گھر دو سے چیزیں مانگنا، اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، کچھ دیوانے وہ بھی نا ہوتے ہیں جاتے ہی یقین والے لڑائی ہوتے کر ہیں، لیتا آپ تھا، جیسے جھگڑے جیسے کر آپ لیتا تھا، مخلص کبھی بیٹھے ٹریکٹر ہیں کا ویل نیچے نہیں اور پوری اتارتا تھا، دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت جھگڑا مخلص کرنے کے بعد بیٹھے سارا ہیں جو کچھ کرنے ہمارے کے بعد آج کی وہاں محفل پہنچتے میں اپنی شریک قمیض ہیں، اتارتا تھا، ہوتے پولیس ہیں والوں کو دیوانے، کہتا تھا، مجھ تھانے سے والوں کہنے کو لگا یا ایک جہاں وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر، میں نے اس سے کہا صاف کے لیے میں نے یا کہا جھگڑے پھر کو بھی ختم اگر کرنے ایک کے وقت لیے کہتے مجھے مارے، ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو وہ کہتے بات کیا ہے، تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، بات مجبوری تھی میں ایسی نہ کہ ہو اس کو تو مار بہتر پڑنی ہے، تھی، پر جب وہ توجہ کہتا نہ تھا مجھے چکے، مارے تو مار پڑتی دھیان نہیں نہ تھی، جائے، استحزار نہ جائے، کیوں؟ اس نے یقین آتے نہ اعتراف جائے جرم کیا اور سچا استغفار یقین کرتا ہے کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا، مولا میری دن رات سارے داغدار ہیں، خوف نار مجھے اپنی جہیم کا پستی کہ پہ کرم شرم ہے ہے، مجھ پہ مجھے کریم اپنی کا، پستی پہ وہ شرم خود ہے، عطا کرے تیری گا، وسعتوں کا خیال اس نے ہے، مانگنا پر دیا اپنے دے دل گا، کو میں کیا کروں، یقین اسے پھر بھی ہو شوق ایسا وصال ہے، ایسا یاد میں تیری ایسا سب کو بھلا دوں، کہ کوئی نہ اتنا مجھ کو زبردست یاد رہے، یقین ہو، کچھ اتنا تجھ پہ سب یقین ہو گھر بار اللہ کے لوٹا دوں، ملنے پہ اور خانہ اللہ کے دل مانگنے آباد پہ، رہے، نظر اتنا سے اپنی یقین سب ہو کو کہ گرا گمان دوں، اور خیال فقط سے تجھ سے بالا، فریاد رہے، یقین ہو، یا رہے یا رب تو میرا اور میں بہت تیرا زیادہ یار یقین، رہوں، ہر وقت ذکر و فکر یاد میں تیرے رکھیے گا، مست میری رہوں، بات سرشار ایک طرف رہوں، دیکھتے رہیں، خوش رہے نہ مجھ یاد کو کسی رکھیے کا، گا جس کو مگر ملا میں ہے تیرا یقین کی ہوشیار طاقت میں رہوں، ملا ہے، ہاں اور جس سے یہ چھنا ہے بے استغفار یقینی نے اس سے تو سب مولا کچھ مجھ سے چھین بڑا لیا، کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، بے یقینی میں نے نے اپنے اس سے جرم سب کا کچھ چھین 100% لیا ہے، جس کو اعتراف بھی ملا ہے کرتا ہوں، یقین کی مجھ طاقت سے سے بڑا ملا ہے، کوئی مجرم نہیں، جب بندہ یقین کسی ہو کہ جذبے میں پہ آتا کر رہا ہوں اور اللہ مجھے کے خزانوں دے سے دے اس گا، کے لیے حیرت انگیز کہا کہ برکت، کیسا یقین ہو، رحمت، رزق، کہا جیسے عزت، بکری کے وسعت، تھن دودھ عطا، سے بھرے شفقت ہوئے اور رحمت کے اور میں دروازے کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ تو نکلے گا، یہ اس شہداء سے کی زیادہ یادیں یقین، اور ہمیں کہا مانگنا کس سے بھی زیادہ دیتی ہیں، یقین، کہا کہ ایک مانگنا بڑا بھی نوٹ سکھاتی ہو ہیں، اللہ اور کے بڑا خزانوں نوٹ سے کے لینا بھی اندر جو ہے سکھاتی ہیں، ایک
آنے کی چیز آنی ہے تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں
اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ ان شہداء کی یادوں کے لیے، زیادہ ان شہداء کی یادوں کے لیے، میں پھر بھی یقین کو نہیں ان کی سمجھا سچی سکا، راہیں نہ چھوڑ کر محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، دعائیں اس سے کہیں مانگنے زیادہ والے، یقین، غریبوں کا خیال اس سے کرنے کہیں والے، زیادہ یقین استغفار اور کرنے بہت والے، زیادہ یقین۔ نفل پڑھنے کیا والے، خیال ہے؟ آپ چاہیں گے سجدے اپنی کرنے نسلوں والے کے لیے اور بخت، حقوق کا خیال رزق، کرنے والے، نصیب حلال اور حرام کی مقدر پہچان بنوانے کرنے والے، ایک طرف میں نے کہا حرام ہے روزانہ اور تخت 40 ہے، منٹ ایک طرف بیٹھ، حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود صبح فیصلہ دوپہر کرنا شام ہوگا جو تیری کہ حسین نے تنہائی کا کون سا وقت، فیصلہ کیا تھا یا اور اللہ یزید دنیا نے میں کس کا ایسی فیصلہ جگہ کیا تھا، کوئی کہیں اور ہوتی، یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اکیلے اور بیٹھے حسین نے رہتے شہادتوں کا یا تو فیصلہ تیری دل کیا۔ نشی ہو، وہ فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے اکیلے تھے، بیٹھے وہ ہمیں رہتے ایک یا زندگی تو دے کر تیری گئے ہیں، دل نشی، مجھے بھی آپ کو بھی، اور بس مجھے صرف بھی آپ ایک کو، بار سورۃ اس زندگی فاتحہ کو سوچنا ہے اور اس اور کے اس بعد زندگی کو یا سوچ کے آئندہ نعبد کے لیے و اپنا لائے عمل نستعین قائم کو کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا تو میں ہر نے اس سے دن عرض کیا عاشورہ کہ کا بس ہوگا، اس کو صبر میں وجدان بھی، سے پڑھو، عطا میں ایسے بھی، پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، توبہ میں بھی، آنسو مانگنے بہنے میں لگ بھی، جائیں، دعاؤں میں بھی، دل کے اندر کا استغفار میں درد بھی، اور دل اللہ کا کی اندر محبت کا میں بھی، غم عشق اور مصطفیٰ اللہ میں کے بھی، سامنے اور حاضری، محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اور یہ اصحاب کیفیتیں محمد کی تیری ہوں شہادتوں کہ بس اور اس کے نسبتوں علاوہ ساتھ کوئی مجھے انشاءاللہ یاد نہ ہمارا رہے، ہر دن اس در اسی سے طرح پڑھ روشن ہوگا 40 منٹ اور ہر دن 40 کی عدد کے ساتھ برکت کا ایک عمل میں نے سورۃ اخلاص بتایا، سلام اور سورۃ اخلاص۔ برکت کا دوسرا عمل بتاتا ہوں، ایک اور عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب بھی کوئی نعمت ملے نا، جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی کوئی نعمت ملے، 3 دفعہ ایک لفظ پڑھ لیا کرے۔ اس کی دلیل قرآن سے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا۔ کعبہ بنانے کے بعد جو کعبے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، وہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس اور میں جو شخص نعمت کے ملنے پہ یہ دعا پڑھے گا، وہ نعمت کھانا ہے، وہ نعمت رزق ہے، وہ نعمت بیوی اور بیٹی اور بیٹا ہے، وہ نعمت سواری گاڑی ہے، وہ صحت ہے، وہ گردے جگر معدہ اعصاب پٹھے دل دماغ ہیں، جو نعمت کے ملنے پہ یہ 3 دفعہ صرف پڑھے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک جل شان ہو اس سے وہ نعمت نہیں چھینے گا اور اس کی نعمت کو بڑھائے گا، بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ برکت کا دوسرا عمل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور برکت کا ایک تیسرا عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمارے ابکری کے پوری دنیا میں اللہ نے ابکری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے۔ ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ جڑی ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں۔ جادو جنات اثرات کے بارے میں ایک لفظ کہتا چلوں، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات اثرات نظر بد نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی ابکری کی سائٹ پر، کہ انگریزوں کو جادو جنات نے کتنا ستایا، پھر اس نے کیا کیا، اور ان کو کتنا انہوں نے خوار کیا جادو جنات اثرات بندشوں نظر بد نے، اور کتنا برباد کیا۔ میں نے ابکری کی سائٹ پر، آپ جا کے ابکری کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جادوئی لائبریری لکھیں، صرف سینکڑوں کتابیں ملیں گی آپ کو کہ انگریز جادو جنات نظر بد کو ہم سے زیادہ کہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات ناواقفیت پہ ہم یہ منہ سے بول بیٹھتے ہیں۔ آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ بس تنہائی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے۔ ہم بھی سوالی بن تو جائیں۔ ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں۔
میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ تہجدیں، تسبیحات، میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے۔ تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا سب سے زیادہ جیل میں، پھر کچہریوں میں اور پھر ہسپتالوں میں۔ یہ سچ ہے۔ کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو، اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں، دیکھیں سارا جہان چاہ لے، اللہ نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا۔ سارا جہان چاہ لے، سارا جہان، اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار، دوسری رکعت میں قل هو اللہ 11 بار، کوئی مشکل نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار، اور اس کے بعد سلام کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں بس، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ ابکری کے ہیں، آپ ابکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں، نیٹ کی دنیا میں لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، پر مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ، پھر دنیا حسنۃ اور فی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ۔ اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں، بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے بولیں؟ خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک، بیگم بھی کہتی ہے، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے اور چند دن کر کے دیکھیں تو اسے، چند دن، چند ہفتے، اس کو اگر معمول بنا لیں۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے
यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज़, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज़ से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नज़र में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के ज़रिए, इस नफल के ज़रिए 3 चीज़ें ज़रूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये 2 वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती है।